ہوتا ہے کہ جو دعا آپ مانگیں گے نا وہ آپ کی پوری ہو جاتی ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی ہم نے تو بڑا آزمایا ہوا ہے، ہماری تو ساری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، اور یہ عمل کیوں کرنا ہے، اس سے بلائیں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اور یہ مہینہ جو ہے یہ جو گھر کے آدمی ہیں ان کے لیے بھاری ہوتا ہے، تو اس لیے صدقہ بہت دیں اور بہت پڑھنا ہے، اور یہ نفل اس وقت اس تعداد میں پڑھنی ہے یہ تسبیح، تو اس سے یہ جو عذاب آ رہا ہے اور جو مصیبتیں آئیں گی وہ دور ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہر 3 سال کے بعد جب ایک مہینہ، کیونکہ 10 دن پیچھے جاتا ہے نا، ہر اگلے سال میں دیکھیں حج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال 10 دن پیچھے جاتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر 3 سال کے بعد چلیے میں آج آپ لوگوں کو ایک بہت پیاری حدیث سناتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے نا، وہ سب اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ کس نے یہ ہمیں بتایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 2685 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ چونٹی اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندر کی گہرائیوں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اب دیکھیے ہم چھوٹے چھوٹے سے عمل بھی کرنا شروع کر دینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو احد کے پہاڑ جتنا بلند کر دیں گے انشاءاللہ۔ خاص کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن اتنے بڑے بڑے اجر دیں گے ہم لوگوں کو۔ آج بہت سے لوگوں کے میسیجز تھے سفر کے مہینے کے بارے میں، اسٹوڈنٹ کے بھی تھے، ٹیچرز کے تھے، اینڈ کچھ ایسے جو فرینڈس ہیں، جاننے والے ہیں، اور جو میسیجز آ رہے تھے میرے پاس کہ سفر کے مہینے میں ایک تو لکھا ہوا تھا کہ جی آپ پورے محلے میں جیسے جاننے والے اتنے لوگوں کو جمع کریں اور آپ یہ تسبیحات کریں، اتنے نفل آپ پڑھیں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو دعا آپ مانگیں گے نا وہ آپ کی پوری ہو جاتی ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی ہم نے تو بڑا آزمایا ہوا ہے، ہماری تو ساری دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، اور یہ عمل کیوں کرنا ہے، اس سے بلائیں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اور ایک سینگ میں تھا کہ پورے سال میں کتنی تھی، میرا خیال ہے 10,000 بلائیں اترتی ہیں۔ اب کوئی پوچھے ان سے کہ ان کو کس نے یہ بتایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 9,000 بلائیں جو ہیں وہ سفر کے مہینے میں اترتی ہیں، تو اس لیے، اور یہ مہینہ جو ہے یہ جو گھر کے آدمی ہیں ان کے لیے بھاری ہوتا ہے، تو اس لیے صدقہ بہت دیں اور بہت پڑھنا ہے، اور یہ نفل اس وقت اس تعداد میں پڑھنی ہے یہ تسبیح، تو اس سے یہ جو عذاب آ رہا ہے اور جو مصیبتیں آئیں گی وہ دور ہو جائے گی۔ تو اس لیے انہوں نے بلکہ مجھ سے یہ ریکویسٹ کیا ہوا تھا کہ آپ جو ہے سفر کے مہینے کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ ہم نے کون سی تسبیحات کرنی ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، مسلم اینڈ بخاری میں بھی ہے، اس کے باوجود بھی ایسی چیزیں ہماری سوسائٹی میں اتنی عام ہو جاتی ہیں۔ اصل میں ہم پتہ ڈرپوک بڑے ہیں، ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ مہینہ جو ہے یہ بھاری ہے تو گھر کے آدمیوں پہ بھاری، تو اس طرح سے ہو جائے گا ان کے ساتھ، تو ہم فوراً ڈر جاتے ہیں کہ اچھا پھر ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی۔ مجھے جو میسیجز آ رہے تھے میں ان کو یہی جواب دے رہی تھی کہ آپ کو جس نے یہ اتنے وثوق سے کہنا، پلیز آپ ان سے ایک ہی بات کریں کہ ہمیں حدیث بتا دیں۔ اگر رسول اللہ نے کوئی ایسی بات کہی ہے تو 100 بسم اللہ، بلکہ میں بھی کر لوں گی اگر مجھے ابھی تک نہیں پتا تو۔ لیکن پھر پتہ ہے کیا جواب آتا ہے کہ انہوں نے کہا بھی آپ نے نہیں کرنا تو نہیں کرے، کیونکہ ہم تو جب سے کر رہے ہیں اور ہمارے جتنے لوگ بھی کر رہے ہیں ہماری تو ساری دعائیں پوری ہوتی ہیں، تو یہ اس لیے ہم کرتے ہیں۔ تو آج میں وہی حقیقت تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلے تو بخاری کی حدیث ہے 5717 اور مسلم کی ہے 2220۔ یہ آپ نے خود بھی دیکھنا ہے، کیونکہ جب ہم خود دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمارے کانفیڈنس کا لیول فرق ہوتا ہے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لا عدوہ ولا سفر ولا حامہ۔ اچھا یہی لفظ جو ہے نا سفر کے، یہ ساری حدیث میں سیم ہے، ولا عدوہ اور سفر کے بارے میں، لیکن بیچ میں جیسے ایک حدیث میں آتا ہے ولا عدوہ ولا غولہ ولا سفر، اور ایک میں ہے ولا عدوہ ولا طیرہ ولا سفر۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے کوئی حقیقت نہیں ہے سفر کی منحوس کرنے کے مہینے کے بارے میں، اور بیماری جو لگ جاتی ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو فلو ہوا تھا تو وہ اس کے ساتھ بیٹھا تو اس کو بھی لگ گیا، تو رسول اللہ نے کہا کہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بدشکونی جو ہے اس کی بدفعل جیسے کہتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے جب انہوں نے بھی دیکھے، اس زمانے میں بھی آخر کچھ نہ کچھ تو ایسے ہی حال ہوگا نا جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں، تو صحابہ نے اسی لیے تو رسول اللہ سے پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ پھر مطلب ہم پہلے جب ایسے کرتے تھے زمانے جاہلیت میں تو اس کا پھر کیا ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے زمانے جاہلیت میں ہوتی تھی، تو آج ہم میں کیسے آ گئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باقاعدہ دعا سکھائی کہ تم یہ پڑھا کرو، اللہم لا خیر الا خیرک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ خیر آپ نازل نہ کر دیں، ولا طیر الا طیرک، اور کوئی بدشگونی نہیں ہو سکتی، کوئی برا عمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ نے لکھ دیا نہ ہو، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ دعا مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور جو میں حدیث کا بتا رہی ہوں کیونکہ آپ خود پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کا تھوڑا سا مفہوم میں بتا دیتی ہوں کہ ایک عرابی تھا، وہ رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس وقت، تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر آپ جیسے کہتے ہیں کہ کوئی چیز لگتی نہیں، بیماری ایسے لگتی نہیں ہے، تو پھر ہمارے اونٹ کا کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تو پھر ایک اونٹ جو خارش والا ہوتا ہے وہ ان کے اندر آتا ہے تو ہمارے سارے اونٹ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تو یہ تو بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ لا عدوہ ولا سفر ولا حامہ، کہ کوئی بیماری کا لگنا، سفر کو منحوس جاننا، اور نحوست جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اس لیے پلیز اپنے اندر سے یہ چیز، اگر آپ ارد گرد بھی آپ اپنے جاننے والوں کو پلیز سب کو بتا دیں، کیونکہ یہ مہینے میں بڑی مصیبتیں ڈالتے ہیں، لوگ بار بار ایسے کویسچنز پوچھتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی حقیقت بھی بتاتی ہوں۔ ہوتا کیا تھا کہ آپ نے سنا ہوگا مے بی کہ حج کے مہینے کے بارے میں، کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا تو اس میں کیا کہا تھا کہ آج اس سال جو حج ہے نا وہ اپنی اصل پہ آ گیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ عرب جو تھے نا، زمانے جاہلیت کی بات میں بتا رہی ہوں، ان میں نسی کا ایک قانون تھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ہر 3 سال کے بعد ایک مہینہ ایڈ کر دیتے تھے کیلنڈر میں، اور وہ کیا کرتے تھے، وہ 13واں مہینہ جو ہوتا تھا نا اس کا نام وہ سفر، جیسے اردو میں نا سواد فارا صفر، مطلب اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، صفر کی طرح کہ مطلب ایک مہینہ ایکسٹرا انہوں نے ایڈ کیا تھا۔ وجہ کیا تھی ایڈ کرنے کی؟ کیونکہ مکہ میں آپ کو پتہ ہے کتنی گرمی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب لوگ حج کے لیے آتے تھے نا، طواف کرتے تھے، تو بیسیکلی یہ بہت بڑا کاروبار ہوتا تھا کہ لوگ اپنا اپنا سامان لے کے آتے تھے، وہاں پہ منڈی لگتی تھی باقاعدہ سامان کی، اور کیونکہ مکہ کے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا تھا، ہر جگہ سے لوگ آتے تھے اور اپنا اپنا سامان لے کے آتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو اب ہوتا کیا تھا کہ اگر حج گرمیوں کے زمانے میں آتا تھا تو پھر اتنی زیادہ لوگ نہیں آتے تھے، تو کمائی اتنی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس وقت ان لوگوں نے یہ دیکھا، کیونکہ قمری مہینے کے حساب سے ہوتا ہے نا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اس مہینوں کے حساب سے حج کی ڈیٹ ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ہر 3 سال کے بعد جب ایک مہینہ، کیونکہ 10 دن پیچھے جاتا ہے نا، ہر اگلے سال میں دیکھیں حج جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال 10 دن پیچھے جاتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر 3 سال کے بعد ایک مہینہ 10 20 30 دن ایڈ ہو گئے نا تو ہو جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ حج ہمیشہ اچھے موسم میں رہے گا اور ان کے کاروبار میں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جو رسم تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا تھا جب یہ کہا تھا، کیونکہ حج جو ہے وہ اس سال، جس سال رسول اللہ نے کیا تھا کہ آج اپنی اصل پر ہے، تو تب سے حج اسی وقت پہ ہوتا ہے جب اس کا وقت ہے۔ اچھا، اب کویسچن یہ ہے کہ اچھا اگر حج اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر سفر کا مہینہ تو ابھی بھی کیلنڈر میں ہے۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی جو ہیں انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ اسلامی مہینہ، جیسے پہلا مہینہ ہے نا جس کو ہم محرم الحرام کہتے ہیں، تو سیکنڈ مہینہ جو تھا وہ ہوتا تھا محرم الحلال، سیکنڈ منتھ کا یہ نام تھا محرم الحلال۔ تو جب نسی کی یہ رسم جو یہ بہت پرانی چل رہی تھی، جب یہ ختم ہوئی تو کیلنڈر میں محرم الحلال کی جگہ پہ سفر کو ایڈ کر دیا گیا، سفر کے نام کو ایڈ کر دیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ 12 مہینے پورے ہوئے اور 13 مہینہ ختم ہوا۔ اچھا، اب ایک اور چیز یہ تھی کہ کیونکہ
وہاں پہ ہوتا کیا تھا کہ عیسائی جو ساتھ تھے نا، اہل کتاب ساتھ تھے، ان میں 13 نمبر جو تھا نا وہ منحوس سمجھا جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے ان میں وہ 13واں حواری جو تھا نا، اس نے ان کے جا کے شکایت لگائی تھی کہ وہ فلاں جگہ پہ چھپے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان میں 13 نمبر۔ اب دیکھیں ہم لوگوں میں بھی کتنی بات ایسی آ جاتی ہے نا کہ 13 نمبر منحوس ہے، حالانکہ یہ ادھر سے بات آئی ہوئی ہے، ہمارے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ مہینہ 13واں ایڈ تھا اور ان کا 13 نمبر تھا، تو اس لیے وہ ڈبل انہوں نے کہا جی یہ منحوس ہو گیا۔ اچھا، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شروع سے 4 مہینوں کی حرمت بیان کی تھی نا، یہ ایسے مہینے تھے جیسے جو حج ہے، ذی الحج کے ادھر ذی القعدہ ہے اور ذی القعدہ، اور ادھر ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے آتے تھے، تو رجب کا مہینہ علیحدہ سے تھا، یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ رجب کے مہینے میں لوگ زیادہ عمرے کے لیے نکلتے تھے، تو وہ مہینے کو اس لیے کہ اس زمانے میں لوٹ مار بڑی ہوتی تھی، قافلے نکلتے تھے، راتیں گزار رہے ہیں، کتنے ان کو وقت لگ جاتا تھا۔ تو ان دنوں میں جو حرمت والے مہینے تھے، اگر باپ کا قاتل بھی، اب دیکھیں ان میں بھی کتنا لحاظ ہوتا تھا، باپ کا قاتل بھی ان کو سامنے نظر آتا تھا نا تو اس کو بھی کچھ نہیں کرتے تھے، مطلب بالکل ایک امن ہو جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ حرمت کے مہینے کہے تھے، یہ کیونکہ یہ 3 اکٹھے تھے، اور ایک تو علیحدہ نا جس کو میں بتا رہی ہوں کہ اس مہینے میں رجب میں وہ عمرہ کیا کرتے تھے، کیونکہ حج کے لیے آتے تھے تو ان کو 1 مہینہ پہلے کا ملتا تھا، آرام سے وہ سفر کرتے تھے، اور 1 مہینہ واپس جانے کا بھی مل جاتا تھا، تو یہ 3 مہینے میں وہ آرام سے سفر بھی کر لیتے تھے اور حج ہو جاتا تھا ان کا۔ اب کیا ہوا کہ محرم کے بعد جو نیکسٹ مہینہ آ گیا وہ سفر تھا، تو سفر کے مہینے میں کیا ہوتا تھا کہ پھر یہ دوبارہ سے گھروں سے نکلتے تھے، جو ارد گرد کے لوگ ہوتے تھے بدو اور یہ وہ پھر لوٹ مار کرنا، اور نقصان اس سے بہت ہوتا تھا، اور کیونکہ لوٹ مار اتنی ہوتی تھی، اور پھر جنگیں جو ان کی رکی ہوتی تھی، مطلب ان دنوں میں وہ جنگیں بھی روک دیتے تھے کہ جنگیں ہوتی تھی، اس میں گھر کے آدمی مطلب جیسے وہ مرتے تھے، جو بھی لوگ قتل ہو جاتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ گھر گھر میں نوحہ ہوتا تھا، لوگ روتے تھے۔ اچھا، اب سفر کیونکہ خالی جیسے کہتے ہیں نا خالی مہینہ، تو جن کے گھروں میں چوری ہوتی تھی یا قافلہ لوٹتا تھا، سامان لوٹ جاتا تھا، تو وہ بھی روتے تھے، مطلب وہ بھی زیرو ہو جاتے تھے اس لحاظ سے، اور جن کے گھر میں ایسی چیز ہو رہی ہوتی تھی وہاں پہ بھی نوحہ ہوتا تھا اور رو رہے ہوتے تھے۔ تو اس مہینے کو وہ اس وجہ سے منحوس کہتے تھے کہ جی عمل نہیں دیکھتے تھے اپنا کہ کس وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری بدعات کو ختم کر دیا تھا، تو اس لیے ہمیں بہت اچھے سے، اس لیے میں نے کہا میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں کہ جب بھی کوئی پوچھے نا کہ یہ ایسے آپ کیسے کہہ رہی ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ ان کو ڈیٹیل بتا سکتے ہو کہ کیا وجہ تھی، اور پھر آپ مسلم اینڈ بخاری کی حدیث آپ ان کو بتاؤ، نمبر کے ساتھ ان کو بتاؤ کہ دیکھو، آپ خود جا کے دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر ایسی بات کس طرح سے ہم لوگ کر سکتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اصل دین کو سمجھ سکیں، ہم عمل کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف، ہم کریں سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 آج کریں گے۔ اب دیکھیے آلموسٹ ہم آخری اس میں آ رہے ہیں، سورہ یوسف آج نہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہماری ختم ہوگی۔ جتنے پیارے سبق ہم نے دیکھے، اصل میں سبق جو تھا نا، دیکھیں ہر نبی کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفرنٹ تھا، کہ کسی پہ کسی طرح کا آزمائش آ رہی تھی اور مشکلیں تو تھی نا، ہم نے دیکھا کہ ہر نبی پہ کتنی کتنی مشکلیں آئی ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی مشکل جو تھی نا، یہ اپنے گھر میں تھی، اپنی اولاد میں تھی۔ تو آج میں اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم میں سے جس کے بھی گھر میں ایسی کوئی مشکل ہے کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، یا اولاد جو ہے، جیسے ہماری زندگی میں قرآن کھولتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں تڑپتے ہیں کہ کسی طرح سے اسی طرح سے بچوں کو بھی سمجھ آ جائے، نہیں آتی ہے، یا پھر بچے غلط سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں، یا پھر بچے اللہ نہ کرے ڈرگس میں انوالو ہو جاتے ہیں، یا کسی طرح کی بھی برائی میں انوالو ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پیرنٹس کا رویہ کیا ہوتا ہے، اس وقت کیسے صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے گا، کیونکہ آنیسٹلی جب تک میں نے سورہ یوسف نہیں پڑھی تھی نا، تو میں بالکل فرق طرح سے سوچتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میرا جو چھوٹے والا تھا نا، کیونکہ بڑے والے تو نا اس زمانہ تھوڑا فرق تھا، شاید
بچے وہ فرق تھے کیونکہ دادا دادی بھی ساتھ رہتے تھے، تو بچے بہت لرن کرتے ہیں بڑوں کے ساتھ. میں کہتی ہوں بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے جن کے گھروں میں دادا دادی اور نانا نانی مطلب اراؤنڈ ہوتے ہیں ان بچوں کے، کیونکہ دادی کا پیار، دادا کا پیار، ادھر سے نانا نانی کا پیار، خالوں کا پیار، ادھر سے پھپھیوں کا پیار، چچوں کا پیار، ماموں کا پیار، وہ بچے ہی فرق طرح کے نکلتے ہیں. اگر چوک ہو جاتی ہے ادھر سے ماں باپ کی ان کو تربیت کرنے میں، تو دادی کر رہی ہوتی ہے، تو نانی کر رہی ہوتی ہے، تو خالہ ہی بتا رہی ہوتی ہیں. تو یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے جن کو ایسے رشتے مل جاتے ہیں. اور آپ یہاں بھی یہ دیکھیے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کس طرح سے اب وہ بچے کوئی برائی تو سائڈ پہ کریں، آپ دیکھیں کہ ایک بچہ نہیں، دو بچے نہیں، 10 کے 10 بیٹے ایسے ہیں جو قتل کا منصوبہ اپنے ہی سگے بھائی کا بنا کے بیٹھے، اور پھر جا کے چلے قتل نہیں کیا تو ایک ہی بات ہے، وہ قتل ہی کرنا تھا نا، ان کو کنویں میں پھینک آئے تھے. اور باپ کو پتا ہے کہ بچے کیا کر کے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بتا بھی نہیں رہے ہیں، بھائی کو قتل کرنے کا جو بنا کے رہے ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے. لیکن ان کا رویہ ان بچوں کے ساتھ کیسا ہے؟ کیونکہ جب میں نے رحمان کی دفعہ یہ دیکھا نا، میں بڑی سختی سے یہ بات کرتی تھی، آئی لو ہم سو مچ، کیونکہ وہ 15 سال کے بعد بڑے بھائیوں کے پیدا ہوا تھا. لیکن میں اس کو جیسے ہوتا ہے نا کہ قرآن سمجھ آتی ہے، تو پھر میں کہتی تھی کہ رحمان میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرنے والی ہوں. اگر مجھے پتا چلا کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے جو اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہے، تو بیٹا پھر میں نے آپ سے کوئی نہیں بات کرنی. میں نے آپ کو 2 دن روں گی، تیسرے دن مجھے بھی صبر آ جائے گا. لیکن جب میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا نا، پھر مجھے لگے کہ اللہ اکبر، کہ صبر کرنا ہے، بچوں کو چھوڑنا نہیں ہے، بچوں کے لیے دعائیں کرنا ہے، اور بچوں کو نصیحتیں کرتے ہی رہنا ہے، ان کو بتاتے ہی رہنا ہے. آپ دیکھیں ہر جگہ پہ آپ کو ایک ہی چیز ملے گی کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، بہانے سے نصیحت کر رہے ہیں، آخر میں کامیاب ہو ہی گئے تھے نا. تو یہی چیز ہم نے دیکھنی ہے. اور ایک اور بات آپ دیکھیے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح سے مت کہیے گا کہ مجھے ڈر، مطلب بچوں کو اور کتنا کہیں، کہتے ہوئے بھی اب گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ سنتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ بچوں کو اور کوئی نہیں کچھ کہے گا، مجال ہے کہ کوئی ان کا دوست یا کسی کی ان کے دوستوں کی مدر یا رشتہ داروں میں سے کوئی ایسے نہیں کوئی کسی کو کچھ کہہ سکتا سوائے ماں باپ کے. آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر بچوں کو کوئی ایسی چیز آپ دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل بچوں کو دیکھتے ہیں آپ، انہوں نے آج کل تو یہی ہے نا کہ کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہیں، یا پھر پارٹیز ایسی میں وہ جا رہے ہیں جو جہاں پہ نہیں جانا چاہیے، یا شادیوں کے فنکشن ایسے کر رہے ہیں جیسے نہیں ہونا چاہیے. کہہ دیں، کہتے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے کہتے رہیں کہ یا پاک پروردگار میری ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میں جب اس کو جو میں بات بتاؤں نا، اس کو یا اللہ اس کے سینے میں اتر جائے، اور انشاءاللہ اترے گی. کیونکہ اگر ماں باپ نہیں کہیں گے تو کوئی اور نہیں کہنے والا. کل کو ہم مر جائیں گے نا تو بچوں کو واللہ یاد رہے گا، وہ ضرور ان کو پتا ہوگا کہ میری امی نے اس وقت مجھے یہ کہا تھا، یا میری نانی اس وقت یہ کہتی تھی، یا میری دادی اس وقت یہ کہتی تھی. تو ان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ اس پوری سورہ میں ہم یہی بار بار دیکھیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنا سیکھنے کو ملتا ہے کہ میں وہ کہتے قربان جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہ کون کیسے ہمیں سمجھائے گا، کون کن لفظوں سے ہمیں سمجھائے گا. جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایگزامپلز دے کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کل کو اگر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے. اب نبی سے زیادہ تربیت اور کون اپنی اولاد کی کرتا، رائٹ؟ تربیت کی بھی تم لوگوں نے، پھر بھی پاسا پلٹ گیا، پھر بھی بچوں نے کچھ ایسا کر دیا، تو تم نے کس طرح سے صبر کے ساتھ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، لگے رہنا ہے ان کے ساتھ، دعائیں بھی کرنی ہے، ان کو نصیحت بھی اچھے سے کرتے رہنا ہے. اور دعا یہ مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لفظوں میں وہ ڈال دے، تاثیر ڈال دے جو میرے بچوں کو سمجھ آ جائے، کیونکہ ایک ماں ہی وہ درد سمجھ سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے جی. تو آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 88 میں اب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، کہ پس پھر جب وہ داخل ہوئے. اب یہ تیسری دفعہ اب واپس آ رہے، کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم واپس جاؤ اور جا کے تم ڈھونڈو یوسف کو، ڈھونڈو اس کے. اب تو 3 بیٹے غائب ہو گئے، پہلے ایک چھوٹے والا بھی چھوڑ رہے تھے ادھر، اور جو بڑے والا تھا اس نے تو منع کر دیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ سورہ جو ہے نا وہ نازل کب ہو رہی ہے؟ جب آخری مکہ کا دور تھا نا رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے. اور اتنا مشکل وقت تھا رسول اللہ کے لیے، کیونکہ ان کی
اتنی محبت کرنے والی بیوی جو گھر میں جب آتے تھے تو پروٹیکشن ملتی تھی، وہ فوت ہو چکی تھی۔ ان کے چچا جو باہر کی دنیا میں ان کو پروٹیکشن دے رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی ان کے لیے کہ وہ کوئی اتنی بڑا ان کے لیے قدم اٹھائیں کہ ان کو خدا نخواستہ ان کو قتل کرنے کا یا اس طرح سے، تو کیونکہ وہ سردار تھے اور ان کی پروٹیکشن تھی، وہ بھی چلے گئے۔ پھر طائف کا واقعہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سیڈ تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت یہ صورت نازل کی اور وہاں پہ تسلیہ دی تھی جہاں پہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات سن رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے کہا کہ ولا تائسو ولا تایسو، ہاں ولا تایسو بروح اللہ من روح اللہ، سوری، کہ اللہ کی جو رحمت ہے نا اس سے تم نے مایوس نہیں ہونا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کیسے کیسے ان کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ آپ یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام، ہم اتنی جگہ پہ دیکھیں گے کہ یہ بات تو ان کو پتہ لگ جانی چاہیے تھی، نبی بھی تھے، تو ان کو نہیں خبر ہوتی تھی۔ اب جہاں پہ ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے نا، تو آپ نے یہ پوائنٹ بھی نوٹ کرنا ہے کہ آج ان کو کیوں پتہ لگ رہا ہے، اس وقت کیوں نہیں پتہ لگا تھا، کیونکہ غائب کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اتنا علم عطا کر دیتے ہیں۔ کلی علم غائب کا کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج ہم ہر وغیرہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ دیکھ کے بتاؤ کہ کیا ہونا ہے، اچھا جی یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، تو ہم یہ کیسے کریں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم کیسے شرک میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ نبیوں کا دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ جو بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے ہیں، تیسری دفعہ گئے ہیں، تو قولو انہوں نے کہا یا ایوہ العزیز، اے عزیز، مسنا و اہلنا درو، کہ پہنچی ہے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، تو ہم بہت تھوڑی سی پونجی لے کے آئے، اب ان کے پاس تو ختم ہو گئے ہوئے تھے پیسے، تو اب لا کے جتنی بھی ان کے پاس پونجی تھی وہ لا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رکھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت حقیر سی پونجی سرمایہ ہم لے کے آئے ہیں۔ فاوفی، تو پورا پورا دیجئے، لنا ہمیں، لنا القیلا، ہمارے لیے غلہ، وتصدق علینا، تو ہم پر صدقہ کیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، تو اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ سوال کر رہے تھے ان سے ڈیفینیٹلی، کیونکہ قحط کا زمانہ تھا۔ اب یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ جو یہ لفظ آیا نا کہ صدقہ کیجئے، کہ نبیوں کی اولاد پہ بھی صدقہ جائز نہیں تھا۔ یہاں پہ جو صدقے کا لفظ ہے وہ ہے کہ ہم پہ کرم کیجئے، ہم پہ اپنا فضل کر دیجئے، تاکہ ہمارے اوپر جو مشکل آئی ہے اس کو ہم اسے پورا کر سکے، تاکہ جو غلہ آپ نے ہمیں دینا ہے، ہمارا سامان دیکھ کے، جتنے ہم قیمت لائے ہیں دیکھ کے نہ دیجئے گا، بلکہ آپ رحم کرنا ہم پہ، تو اس صورت میں آیا ہے۔ اچھا، اب سوال کرنے کے بارے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، کہ مسلم کی حدیث ہے 1044۔ اتنا آنیسٹلی ڈر لگتا ہے کئی دفعہ کہ اتنی کلیئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں ہمیں بتا دی ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ ہم جب سوال کسی سے کرتے ہیں نا، تو فرمایا کہ صرف 3 حالتوں میں سوال کرنا جائز ہے۔ آپ کسی سے جب کوئی مدد مانگنے کے لیے بیسیکلی سوال کرتے ہیں، نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مقروض ہو، اس وقت وہ سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جس کے اوپر قرض ہوگا نا، اس کا جنازہ بھی رسول اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے ابھی آپ کو میرا خیال ہے لاسٹ یا اس سے پہلے والے کلاس میں بتایا تھا کہ 3 دور رسول اللہ پہ آئے تھے۔ پہلا دور تھا جب یہ مدینہ میں ابھی آتے ہیں تو رسول اللہ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ سیکنڈ جو دور تھا اس میں یہ تھا کہ اب مسلمانوں کے حالات تھوڑے بہتر ہو گئے تھے، تو کوئی اور اگر یہ کہتا تھا کہ ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے، تو رسول اللہ جب وہ کنفرم کر لیتے تھے پھر جنازہ پڑھاتے تھے۔ تیسرا دور وہ تھا جب خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کافی مال تھا، تو رسول اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس کا کوئی قرض ہے تو وہ میں اپنی طرف سے ادا کروں گا، لیکن اس کی وراثت جو ہے وہ اس کے وارثوں میں ہی تقسیم ہوگی۔ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے نا، اسے زندگی میں کوشش کریں کہ چکا دیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سوال ایک ہی صورت میں، اگر قرض ہے تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں کسی سے سوال۔ نمبر 2، ایسا شخص جس کا تمام مال کسی آفت میں ختم ہو گیا ہو، ضائع ہو گیا ہو، جیسے آفت آ جاتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے یا طوفان آ گیا، یا کوئی ایسا کہ گھر بار تباہ ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، اچانک سب کچھ ختم ہو گیا، تو اس وقت وہ کسی سے مدد کے لیے سوال کر سکتا ہے۔ نمبر 3، ایسا شخص جو فاقے سے ہو،
फाके से हो, और 3 अक्लमंद लोग, मतलब उस जगह के 3 लोग उसकी गवाही दें कि इसके ये हालात हैं। कितना बड़ी बात है। उस वक़्त ये सवाल कर सकता है। इसके अलावा जो शख्स सवाल करके खाएगा वो हराम खाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्योंकि अल्लाह सुब्हानह तआला आसानियाँ करे जी। अब क्या करें, मैं तो कहती हूँ आजकल देखें लोगों से जब भी किसी से बात होती है, क्योंकि माशाल्लाह इतने स्टूडेंट भी हैं, टीचर्स हैं, आजकल तो बिजली के बिल ही इतने मार देते हैं, कहाँ से पूरे करेंगे। अब देखें पे ही नहीं है इतनी जितना बिजली का बिल आ गया। एक आम, चलो ऊपर वाले लेवल को छोड़ दो, एक आम बंदा जो रेडी भी लगा रहा है या कुछ ठेला लगा के कमा के इतना के बच्चों का पेट भर सके, वो कहाँ से बिजली के बिल देंगे। अल्लाह अकबर, इतना मुश्किल वक्त है। ऑनेस्टली मैं कभी सोचती हूँ कि वो बाप का कि जिसके घर में ऐसी प्रॉब्लम है कि पैसे नहीं हैं और बच्चों के लिए दूध के पैसे नहीं हैं, ग्रोसरी के पैसे नहीं हैं, क्या उसकी फीलिंग होती होंगी कि क्योंकि पूरा घर उसको देख रहा होता है ना। एक आदमी पे इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी ये होती है कि उसने उसने अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना होता है। तो ये ऐसे वाले लोग जो होते हैं जो दिहाड़ियों पे काम कर रहे होते हैं और उनको दिहाड़ी अगर नहीं मिलती है तो अल्लाह अकबर, इससे बड़ी आजमाइश अल्लाह सुब्हानह ताला किसी पे ना डाले। अल्लाह सुब्हानह ताला हमारे पाकिस्तान पे सब पे अपना रहम करे। अल्लाह सुब्हानह ताला वहाँ पे इतनी जॉब्स हो जाएं कि यंग बच्चे, देखिए इतना डिप्रेशन हो जाता है जब जॉब्स नहीं मिलती हैं। पढ़ी लिखी बच्चियाँ, पढ़े लिखे लड़के जो हैं उनको जॉब नहीं मिलती है। तो अल्लाह सुब्हानह ताला हम सब पे अपना रहम करे जी। आमीन सुम आमीन। आयत नंबर 89 में अल्लाह सुब्हानह तआला फरमाते हैं, क़ौला, कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। अब देखिएगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो वक्त आ गया जो अल्लाह सुब्हानह तआला ने जब उनको कुएं में फेंका था ना उनके भाइयों ने, तो अल्लाह सुब्हानह तआला ने कहा था कि एक वक्त आएगा जब तुम उनको बताओगे। तो क़ौला, कहा, हल अलिम तुम, क्या तुम जानते हो, मा फ़ाल तुम बि यूसुफ, जो तुमने किया था यूसुफ के साथ, व अखी, और उसके भाई के साथ, इज़ अंतुम जाहिलून, जब तुम नादान थे। अब देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई को बता रहे हैं, ये सेंटेंस गौर करें। अब कोई भी इस वक्त होता कि अच्छा अब तो मैं इसको बता के रहता हूँ ना कि इसने किया क्या था, तुम्हें याद है यूसुफ और उसके भाई के साथ तूने क्या किया था। ऐसे उनकी टोन देखें, आगे कितने प्यार से कहते हैं, और या भी उनको कुछ नहीं कह रहे, उनको कह रहे हैं जब तुम नादान थे। ये नहीं कह रहे कि तुमने किया था, तुम्हें पता ही नहीं था, तुम जाहिल थे इस बात से कि तुम्हें तकब्बर में जाहिल थे या तुम्हें अक्ल नहीं थी इसलिए तुम जाहिल थे। डायरेक्ट फिर भी हमला नहीं किया। एक होता है ना डायरेक्ट किसी पे हमला करना, और एक होता है इनडायरेक्ट वो बात करना। ये यहाँ पे हमें ये सिखाता है कि उस वक़्त भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कितने सब्र का मुज़ाहरा किया। कौलू, कहा उनके भाइयों ने, आ इन्नका ला अंता यूसुफ, क्या तू ही यूसुफ है। जैसे हैरान हो के एकदम से बंदा कहता है ना कि फिर जब ऐसी बात होती है तो बंदा गौर से देखता है तो फिर लगता है कि हाँ वही शक्ल है, वही ऐसे है, तो क्या तू ही यूसुफ है। कौला, कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, अना यूसुफ, कि मैं यूसुफ हूँ, व हाज़ा अखी, और ये मेरा ही भाई है। कद मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने एहसान किया हम पर, इन्नहु, बेशक वो, मैं यत्तकी, जो कोई तकवा करेगा, व यस्बिर, और सब्र करेगा, फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, तो अल्लाह मुहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं करते। अब यहाँ पे देखिए कि साथ ही फौरन जैसे कहा ना कि हाँ मैं यूसुफ हूँ, तो एकदम से होता है ना कि हाँ इतना बादशाह की जगह पे बैठे हुए, इतना बड़ा मुकाम, तो फौरन ही वो अपने आप को उन्होंने उसे बरी कर दिया कि नहीं नहीं, ये जो कुछ भी है ना, कद मन्नल्लाहु, अल्लाह ने एहसान किया मुझ पे, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अब देखिए हर वक्त ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को देखिए, बात वापस मोड़ के अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ लेके जाते हैं कि अल्लाह की पहचान कराने के लिए। तो अल्लाह सुब्हान, अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह ने एहसान किया, इतना बड़ा दर्जा दे दिया, इतना बड़ा रुतबा अदा कर दिया, दुनिया में इज्जत का मुकाम दे दिया, और वजह क्या बता दी। ये मन को आप अंडरलाइन करें, मन जो होता है ना ये कॉमन सबके लिए आ गया, ये खास यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए नहीं रहा। मन जो होता है ना ये आम करने के लिए कहते हैं कि जो कोई भी, यह तक कि जो कोई तकवा इख्तियार करेगा और जो कोई सब्र करेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आज भी उसको इस मुकाम तक पहुंचा देंगे। ये की है इस पूरी आया की। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह नहीं ज़ाया करता अजर। नंबर 3 मोहसिनीन का। एक क्या था, अल्लाह का तकवा। तकवा क्या है कि इस तरह से डर के रहना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं कोई गलत काम ना करूं, कि मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला को वो चीज़ पसंद ना आए, अल्लाह से डर के रहना है ना। और दूसरा क्या कि सब्र के साथ,
اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو تب بھی صبر کے ساتھ توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ. اور تیسری چیز کیا کہ محسنین، کہ جتنا جو کرے اس سے بڑھ کے کرو. دیکھو وہ اچھا، میں اچھی، تو اس میں کیا اچھائی تھی، وہ بھی میرے ساتھ اچھا تھا، میں بھی اچھی ہو گئی. اچھا وہ ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہا لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں. آزما کے دیکھیے گا، یہ بڑا مشکل مقام ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قد من اللہ علینا کا جو لفظ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج بھی ان لوگوں کو عرش کے درجے پہ پہنچا دیں گے جب وہ یہ تین چیزیں کریں گے. تو یہ تین چیزیں وہ کی ہیں جو انسان کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ اس دنیا میں بھی رحم کریں گے اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں گے. اب آیت نمبر 91 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالو کہا بھائیوں نے تاللہ اللہ کی قسم لقد آثرکا کہ ترجیح دی تجھے اللہ نے آثرک اللہ نے علینا ہم پر وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ تو بے شک ہم خطا کار تھے. اب دیکھیں اس مقام پہ آ کے اب بھائیوں نے مانا کہ ہم خطا کار تھے، اس وقت ہم سے غلطی ہوئی. قالا کہا یوسف علیہ السلام نے لا تثریب علیکم اليوم آج کے دن تم پر کوئی بھی ملامت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم اللہ معاف کرے تمہیں وَهُوَ ارحم الراحمین اور وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے. دیکھیں کتنا خوبصورت کلمہ ہے. اب دیکھیے کہ نہ صرف ان کو معاف کر رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے جو تم نے کیا ہے، اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والوں سے. اور یہ جو لا تثریب ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنا پسند تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر، حضرت ابو عبداللہ اور خالد بن ولید کو گھوڑوں پر سوار کر کے پہلے روانہ کیا مکہ میں، اور پھر جب وہ خود وہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر بیٹھ گیا وہ امان اس کو مل گئی، جس شخص نے ہتھیار ڈال دیے اس کو امان مل گئی. تو کہتے ہیں جیسے ہی یہ سنا نا تو مکہ کے قریش کے جو سردار تھے وہ جوک جو ہے وہ خانہ کعبہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے کہ وہاں پہ جگہ تنگ ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی، اور پھر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے. اور پھر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو اور کیا گمان کرتے ہو کہ آج جیسے اب فتح ہوئی ہے، ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں، تو آپ کیا گمان کرتے ہو کہ میرا تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہوگا؟ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی اور چچا زاد ہیں. دیکھیں اب بھائی اور چچا زاد یاد آ گئے تھے ان کو، چچا زاد ہیں، اور انہوں نے یہ بات 3 مرتبہ کہی کہ ہمیں پتہ ہے کہ جیسے آپ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات تلاوت کی تھی اس وقت، کیونکہ انہوں نے کہا کہ قال کا لا تثریب علیکم اليوم آج کے دن کسی پر کوئی ملامت نہیں ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا انہوں نے تنگ کیا تھا، جنگوں میں جتنا تنگ کیا تھا، آپ سوچیں کہ کس طرح کے حالات سے گزرے تھے. رسول اللہ بدلہ لے سکتے تھے نا، لیکن سب کو معاف کر دیا رسول اللہ نے. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذهبوا بقمیصی، کہ اب یوسف علیہ السلام نے جب ان کو یہ کہا، اس کے بعد ان سے کہا کہ میری قمیص اتار کے انہوں نے دی کہ یہ میری قمیص لے جاؤ، حاذا یہ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِهِ ابھی تو اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو. اب یہاں پہ دیکھیے کہ قمیص پورے سورہ یوسف میں آپ دیکھیے کہ ایک قمیص کا واقعہ کتنی دفعہ آیا ہے. پہلے یوسف علیہ السلام کی قمیص جو ہے وہ ان کے بھائی جو ہے لے کے آتے ہیں اس پہ خون لگا کے، تو وہ کہتے ہیں بھیڑیا ان کو کھا گیا. تو وہی قمیص کے غم اسی غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئی، رو رو کے کہتے ہیں ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. پھر یہی قمیص تھی جو زلیخا والا قصہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب اس نے پھاڑ دی تھی پیچھے سے، دیکھا کہ پیچھے سے پھٹ گئی ہے، تو وہی گواہی ان کی بن گئی تھی کہ یہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور پھر اسی وجہ سے یہ جیل میں چلے گئے تھے. اب وہی قمیص دوبارہ سے اب واپس جائے گی باپ کے پاس، تو ان کی آنکھیں جو ہے وہ روشن واپس ہو جائیں گی. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ جو قمیص انہوں نے کہا کہ یہ لے جاؤ میرے باپ کے پاس، یاتی بصیرہ تو وہ دیکھنے والا ہو جائے گا، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ تو اپنے سب گھر والوں کو لے آؤ میرے پاس. اب اس کے بارے میں میں آپ کو 2 احادیث بھی سنا دیتی ہوں کہ کیونکہ ہم لوگ جب ایسے پڑھتے ہیں نا تو پھر ہوتا ہے اچھا ایسے کیسے ہوا تھا، کہ کیا اس طرح سے کر سکتے تھے. جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی سے جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیں بال مبارک ہے نا، تو ان سے ہم لوگ کیسے کیا کہنا چاہیے
چلے میں آپ کو حدیث سے سناتی ہوں. میرے پاس ورڈز کیونکہ میں بہت ڈرتی ہوں ایسی بات کہتے ہوئے بھی، مجھے پراپر ورڈ نہیں مل رہا، لیکن حدیث سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. صحیح بخاری کی حدیث ہے 5896. حضرت عثمان عثمان بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، میرے گھر والوں نے حضرت ام سلمہ کے پاس پانی کا ایک پیالہ لے کر بھیجا تو کہتے ہیں، یہ عثمان کہتے ہیں کہ وہ چاندی سے ملمع کی ہوئی ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں سے کچھ بال تھے. جب کسی انسان کو کوئی نظر لگ جاتی یا وہ بیمار ہو جاتا تو وہ آپ حضرت سلمہ کے پاس ایک برتن بھیج دیتا تھا، تو وہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ڈبو کر نکال لیتی تھی، تو وہ پانی جو ہے اس سے ان کو شفا مل جاتی تھی. تو اچھا جی، اب دوسری مسلم کی حدیث ہے 2069. حضرت اسما، حضرت عائشہ کی جو بہن ہے نا، حضرت اسما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا جو حضرت عائشہ کے پاس تھا. جب ان کا انتقال ہوا تو وہ میں نے لے لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جبہ پہنا کرتے تھے. کہتی ہیں کہ ہم بیماروں کے لیے اسے دھوتے تھے اور اس سے ان کے لیے شفا طلب کرتے تھے. تو یہ دو حدیثیں تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ تھا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بے شمار ایسے واقعات تھے. تو کیونکہ وقت کم ہوتا ہے تو اس لیے مجھے یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بس اتنا سا شیئر کر دوں. اچھا جی، اب انہوں نے قمیض دی اور انہوں نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے یہ قمیض جو ہے یہ میرے جو فادر ہیں ان کے چہرے پر رکھ دینا اور وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں نہیں کیا ہے نا؟ اور کیونکہ بھائی جب آیا تھا تو تب بھی انہوں نے ان کو رکھ لیا، ان کو پتا تھا کہ ان کے فادر جو ہے وہ بڑی تکلیف میں ہوں گے، تو اس وقت انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اب آگے پڑھیں، میں آپ آگے بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے پیارے میسیجز ہمیں ملتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا، اور جب فَصَلَتِ الْعِيرُ، کہ جب جدا ہوا قافلہ، قَالَ أَبُوهُمْ، تو کہا ان کے باپ نے، مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ یوسف، کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، کہ اگر نہ تم مجھے بہکا ہوا سمجھو. اب خیال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام مصر میں تھے، اب قمیض وہاں سے چلی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو کیوں نہیں آئی؟ اتنی دیر سے ادھر تھے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب وہیں پہ اسی شہر میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا تو اس وقت ان کو خوشبو کیوں نہیں آئی کہ اچھا وہ ادھر ہے تو چلو میں جا کے ان کو نکال لاتا ہوں؟ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غائب کا علم جب چاہتے ہیں اسی وقت دیتے ہیں. اس لیے یہ بات کو نا ایک مور لگا کے اپنے ساتھ رکھ لیں، کیونکہ اکثر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو آپ ریفرنس دے سکتے ہو کہ آپ سورہ یوسف تو جا کے پڑھ کے دیکھو، اور ایک ایک جگہ پہ آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا کہ کس طرح سے. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے، جب وہ اس کے عزیز مصر کے گھر میں تھے، اچھے بھلے مطلب ٹھیک ٹھاک رہ رہے تھے، تب بھی ان کو پتا تھا کہ ان کے باپ ادھر ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ باپ اتنا پیار کرتا، تو جا سکتے تھے یا پیغام دے سکتے تھے، کسی طرح سے بھی کوشش کرتے کہ میں ان کو بتاؤں کہ میں زندہ ہوں، رائٹ. لیکن جب پھر باہر آتے ہیں اور وہ سارا معاملہ جو خواب کا معاملہ تھا، اور پھر وہ گندم جیسے وہ سیو کرتے ہیں اور ان کو اتنی شہرت ملتی ہے، اتنا بڑا مقام ملتا ہے، تو اس وقت تو وہ آرام سے کسی کو بھیج سکتے تھے کہ جا کے وہاں میں میرا باپ ہے اس کو بتا دو کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں یہاں پہ. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے. یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اجازت ہی نہیں دی تھی یہ کرنے کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی امتحان پورا نہیں ہوا تھا. اللہ اکبر. اب دیکھیں ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں نا، جب تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہائے اب تو اتنی دیر ہو گئی ہے ہماری دعائیں نہیں پوری ہوئی، یا اللہ بس مطلب ہو جائے پوری، اب کیا کروں. آپ دیکھیں کہ یہ نبیوں کے قصوں سے ہمیں سبق ملتا ہے، اور ایک نہیں بار بار ہمیں سبق ملتا ہے کہ کس طرح کی آسمائی، یہ اللہ کے فیورٹ ترین لوگ تھے ایسے ایسے مقام پہ، اور پھر ہم کہاں ان کی جگہ پہ. اور ہماری جب ایسی دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہوتی، یا ٹائم لگتا ہے، یا مشکلیں آتی ہیں، یا کسی طرح سے بھی اولاد کی آزمائش میں آ جاتے ہیں، تو یہ صورت کھول لیا کریں اور صرف یہ دیکھا کریں کہ میرے رب نے کیا مجھے سبق دیا ہے. دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا
کہ میں کوئی کام ایسا نہیں کرتا ہوں جب تک مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں آتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اگزامپل ہم لوگوں کے لیے سیٹ کرنا چاہتے تھے، ہم لوگوں کو سبق دینا چاہتے تھے کہ دیکھو یہ سچویشن ہوگی تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، یہ سچویشن ہوگی تو تم نے کیسے کرنا ہے۔ کیونکہ زندگی تو دیکھیں اتنی چھوٹی زندگی، اور اس میں ہم نے پہاڑ جتنے کام اپنے سر پہ کیونکہ بٹھائے ہوتے ہیں، اور وہ ختم ہونے کے نام نہیں لیتے، اس لیے کہ ہمیں آخرت کا پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں یقین ہے کہ آخرت ہوگی، لیکن ایک ہوتا ہے نا ٹھکا ہوا یقین کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ اب سوچیں کہ اگر فار ایگزامپل ہم شپ پہ جا رہے ہیں، رائٹ، اور دو لوگوں میں بحث ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، لڑ رہے ہیں کسی بات پہ، اچانک کوئی آ کے کہتا ہے کہ شپ میں نیچے سے سوراخ ہو گیا، پانی شپ میں آ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ شاید شپ ڈوب جائے گی، تو وہ کیا لڑیں گے؟ نہیں لڑیں گے نا۔ ایک دم سے وہ چھوڑ کے تو وہ دیکھیں گے کہ ہم سروائیو کیسے کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی لیے بار بار 30 پارہ پڑھے، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، بتایا قیامت آنے ہی والی ہے، اور اتنی زور سے وہ قیامت آئے گی کہ اور اس میں کیا کیا تمہارے ساتھ ہوگا، نہ لڑو۔ وہی بات ہے کہ دنیا کی اتنی پرابلمس میں گھس کے رہ جاتے ہیں کہ ہماری وہ گلاسز جو لگی ہوتی ہیں نا، وہ ہمیں اتنی، وہ شیطان کا وقت اتنی بڑے بڑے غم کر کر کے دکھاتا ہے، چیزیں ایک بات بھی فلاں نے یہ بات کہہ دی، وہ دل ہی ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر سارا وقت وہی سوچ کہ اس نے مجھے یہ کیوں کہا تھا، اس نے مجھے یہ تانا کیوں دیا، میری نند نے یہ کہا تھا، میری ساس نے یہ کہہ دیا، میرے خامن نے یہ کہہ دیا۔ اتنی پیاری زندگی، اتنی امپورٹنٹ زندگی، وہ وقت جس کا حساب ہوگا ہم ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں فالتو میں۔ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ میرے رب نے یہ مجھے کیوں زندگی دی ہے، تو ہم کبھی ایسی حرکت نہ کریں۔ ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہم نے جا کے اس وقت کا حساب دینا ہے، کیونکہ ہم پیدا ہی جنت کے لیے ہوئے ہیں نا۔ ارے تو ہر ایک کے گھر جنت میں بنے ہوئے ہیں، ان کو حاصل کرنا ہے۔ یہ جو راستے میں چیزیں آ رہی ہیں نا، تو ہو کیئرس، وہ ایک ہوتا ہے نا ورڈ، وہ ایٹیٹیوڈ، کاش اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ وہ ایٹیٹیوڈ دے دے کہ کوئی کچھ بھی کہہ دے، وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی ہو جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ والی حال ہونا چاہیے کہ دیکھی جائے گی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بس میرے ساتھ آپ ہے نا، مجھے کچھ فکر کی بات نہیں، آپ بلیو کریں وہی غم چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہوئے ہیں قرآن میں، آپ دیکھیں تو صحیح۔ اور وعدہ کرنے والے بھی میرے رب کی ذات ہے، جو حق ہے، جو سچ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھیجا اور ساتھ ہی نبی بھیج دیے، پیغمبر بھیج دیے، کتابیں بھیج دی، دیکھو دیکھو کہیں ایسے نہ کر جانا، دیکھو دیکھو کہیں ایسے نہ کر جانا، دیکھو ہدایت کا یہ راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، سیدھے چلتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، خوشیاں بھی مل جائیں گی، سب کچھ مل جائے گا، اپنی اوقات میں رہنا سیکھ جاؤ بس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کر لو، لوگوں سے محبت کرو، کیونکہ دیکھو لوگوں، اللہ کی کریشن ہے نا، اللہ کے بندے ہیں۔ اب میرے بچوں سے کوئی پیار کرے گا تو مجھے وہ کتنا اچھا لگے گا، ہے نا۔ آپ بھی آپ سوچئے کہ آپ کے بچوں کو کوئی پیار سے دیکھے گا، پیار کی بات کہے گا، تعریف کرتا، آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو جب ہم اللہ کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں تو میرے رب کو کتنا اچھا لگتا ہوگا۔ تو بس یہی دعا کی قبولیت ہے۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ اس کے لیے بھی آمین کہہ دو، تم اس کے لیے مانگ رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بھی وہی وہ عطا کر دے۔ ہم انسان اپنے لیے، گناہ گار انسان اپنے لیے کیا دعا مانگیں گے، جو فرشتے ہی بٹھا دیا، جو فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں نا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنے پیارے سبق ہیں اس میں کہ آنیسٹلی ایک ایک آیا میں دل چاہتا ہے کہ بس اس کو کھول کھول کے نا، جیسے ایک اوپر والی لے آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ قصہ ایسا چل رہا ہے، ایک اس کے اندر جیسے کہتے ہیں نا کہ آم ہے تو آم کا ایک اوپر والا چھلکا ہوتا ہے، اور جب اندر دیکھتے تو گودا ہوتا ہے نا، تو وہی بات ہے کہ جب آپ کھولتے ہیں تو آپ کو اندر کا گودا نظر آتا ہے کہ واو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے یہ کہہ رہے۔ پھر آخر میں گٹھلی جو ہوتی ہے وہ دیکھتے ہو کہ وہ تو اصل میں وہ پھر سے دباؤ گے تو ایک اور پودا نکل آئے گا۔ تو قرآن میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو میں دعا آج کل پڑھتی ہوں کہ وہ اسی لیے پڑھتی ہوں کہ یا اللہ ایک ایک آیا جیسے کھلتی جاتی ہے، یا اللہ ہمیں تدبر، یا اللہ ہمیں تفکر عطا کر، تاکہ ہم قرآن کو اس طرح سے سمجھ سکیں یہ میرے رب کا کلام ہے، کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات ہے کہ جو جس مقصد کے لیے کھولتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کا آنسر دے دیتے ہیں اس میں۔ اللہ اکبر۔ تو چلیے جی اب آیت نمبر 95 میں دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ قالو، کہا،
तल्लाही अल्लाह की कसम इन्नका लफी दलालिकल कदीम कि बेशक आप तो पुरानी गलती पर है। अब ये कौन कह रहा था? उनके पोते पोतियां, क्योंकि बच्चे तो अभी गए हुए थे ना, तो उनके जब उन्होंने कहा कि मुझे खुशबू आ रही है, देखो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है तो इसलिए सब्र हिम्मत के साथ चल रहा। अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो कि या अल्लाह मुझे तो समझ आ गई है मैंने इन पूरी फौज को कैसे ठीक करूं, तो ये वाली आयत भी पढ़ लेना कि उनके पोते पोतियां भी कह रहे हैं कि आप तो पुरानी गलती पे अभी तक आप यही कर रहे हैं। उनका लहजा आप देखें इसमें। फलम्मा अंजा अल बशीर, कि पस जब आ गया खुशखबरी देने वाला। कौन सा आया था? जो बड़ा बेटा था ना, अब वही लेके आ रहा है खुशखबरी। तो जब वो आ गया खुशखबरी देने वाला, अलकाहू, तो उसने डाला इसे अला वजही, उनके चेहरे पर। फरतद्दा बसीरा, तो वो हो गया देखने वाला। कौला, कहा, अलम अकुल लकुम, क्या नहीं कहा था मैंने तुम्हें, इन्नी आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, कि मैं जानता हूं कि बेशक जो अल्लाह की तरफ से जो तुम नहीं जानते हो। कौलू, कहा, या अबाना, अब वो बच्चों को एहसास हो गया। देखे फाइनली कहाँ पे जाके एहसास हुआ है, इसलिए सब्र इतना लंबा है सारे का सारा। उन्होंने कहा, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, इस्तगफिर, कि हमारे लिए बख्शिश मांगिए, लना, हमारे लिए, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों की, इन्ना कुन्ना खातिईन, कि हम खताकार थे, बेशक हम खताकार थे। देखिए पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास माफ़ी मांग के आए थे, वहाँ पे भी उन्होंने यही लफ्ज़ कहे थे कि हम खताकार थे, बेसिकली मान गए थे ना। अब देखिए सबसे बड़ी बात होती है गलती मान लेना। अपनी अगर कभी ऐसा हो ना कि किसी के सामने नहीं मांगी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने बैठ के पहले अपनी गलती माने कि या पाक परवरदिगार ये गलत हो गया, और लफ्ज़ों से बोलें। देखिए इस्तगफार करना जो होता है ना, वो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने मदद मांगते हैं, इस्तगफार करते हैं, उसको कबूल करते हैं कि हमसे गलती हुई। तौबा जो है ना वो अमल है कि हम तौबा करते हैं फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अल्लाह सुब्हानहू तआला अब वापस नहीं पलटेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बता दिया, रसूलुल्लाह ने वो तरीका भी बता दिया था ना कि तौबा करने का तरीका पूछा था, तौबा तो नसूह का पूछा था कि ये कैसी तौबा है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि ऐसे जैसे जैसे जानवर होते हैं ना, जैसे उसके दूध निकालते हैं, उसके थन से दूध निकालते हैं, तो वो वापस उसमें ना जाए, मतलब इतना मुश्किल हो तुम्हारा वापस उस रास्ते पे जाना, तो ये है तौबा। हमारी तरह की तौबा नहीं होती कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, टीवी का साथ देख रहे हैं, ड्रामा भी साथ देख रहे हैं, साथ तस्वीर पकड़ी हुई है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करें। एक्चुअली अपने अमल से जाहिर करना, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांगना, और उस रास्ते पे जिसके लिए तौबा कर रहे हैं ना, वापस जाना इतना ही मुश्किल हो जाए जितना कि मैंने आपको एग्जांपल जिस तरह से बताई है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर रहम करे और हमें पक्का करता जाए, क्योंकि देखिए ये क्लासेस जब होती हैं, जब हम कुरान सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं, और साथ में आपको दूसरी एग्जाम्पल्स देती हूँ, वजह सिर्फ यही होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अमल आसान कर दे। जस्ट रिमाइंडर्स होते हैं कि हमें अक्सर चीज़ें तो हमें पता ही होती हैं, लेकिन वही बात होती है ना कि जैसे हम कभी ऐसा होता है कि कोई हमें बताता है कि देखो तुम अलसी जो है वो खाना शुरू करो तो उसके ये फायदे हैं, तो फिर कोई बताता है कि तुम ये वाली चीज़ खा लोगे तो तुम उससे ये फायदा होगा, तो वो हम करते करते पहला भूल जाते हैं और दूसरा करना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से भी होता है कि हम अच्छी चीज़ भी सुन रहे होते हैं ना, तो हमें आदत पड़ जाती है, अच्छा ये पढ़ना है हम ये भी पढ़ते हैं, अच्छा ये कलमात अदा करने हम ये कर लेते हैं, ये नवाफिल करने हम ये करते हैं, और कई दफ़ा हम तो पिछले वाले भूल जाते हैं और अगली वाले करना शुरू कर देते हैं। तो दीज आर जस्ट रिमाइंडर्स। अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करे। बस एक चीज़ और याद रखिएगा, क्या टाइम है अभी 51 हुए, कि जब भी एक क्योंकि चुगली जो है ना उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब हम ग्रुप ऑफ पीपल में होते हैं ना, वहाँ पे चुगली नहीं लगाता बंदा यूजुअली, मुझे लगता है। लेकिन आसान चुगली पता कहाँ लगती है? जहाँ पे हम 1 to 1 होते हैं, जहाँ पे मैं और फॉर एग्जाम्पल मेरी एक दोस्त है, या मैं और मेरी एक बहन